مرجان گہرا سانس لے کر وہ جوتا پہننے لگی۔ جب قلب نے دوسرا جوتا پکڑا اور اس کے پیروں میں رکھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے پہنانے لگا۔ ہائے، تمہارا بیٹا کتنا سویٹ ہے نا، کتنا خیال ہے اسے تمہارا اور میرا شہزادہ۔ وانیہ نے اتنا کہہ کر یارم کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یارم! وانیہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے لال رنگ کی لپسٹک پکڑی جو وہ کھانے میں مصروف تھا۔ وانیہ کو دیکھ کر یارم نے اپنے 4 دانت دکھائے جو لال ہو چکے تھے۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس کا؟ وانیہ نے اسے باہوں میں اٹھایا اور واش روم لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یارم کو منہ صاف کر کے باہر آئی۔ تب تک مرجان بھی جوتا پہن چکی تھی۔ وانیہ نے یارم کو قلب کے پاس کھڑا کیا اور خود مرجان کے پاس آئی جو اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہے تھے۔ ارے کھلے چھوڑو انہیں، اتنے پیارے بال ہیں تمہارے۔ وانیہ نے خود اس کے بال پکڑ کر کھول دیے اور ان میں کنگھی کرنے لگی۔ تو یہ وانیہ، توبہ وانیہ، میں ایسے بال کھول کر کہیں نہیں جاتا مارا۔ وانیہ اس کی بات بات مسکرائی۔ اچھا، گاڑی میں بیٹھ کر باندھ لینا، ابھی کھلے ہی رہنے دو۔ وانیہ نے اسے بالوں میں کنگھی کی اور لال رنگ کی لپسٹک اس کی جانب کی۔ لو یہ بھی لگاؤ اور یہ گجرے پہنو، اچھے لگیں گے۔ مرجان نے منہ بسوڑ کر لپسٹک کو دیکھا لیکن وانیہ کے گھننے پر وہ پکڑ کر لگا لی۔ وانیہ! اماد کے پکارنے پر وانیہ نے اسے آئی کہا اور خود یارم اور قلب کو باہوں میں اٹھا لیا۔ رکو قلب کو میں اٹھا لیتی ہوں نا۔ مرجان نے آگے بڑھنا چاہا۔ نہیں، میں لے جاؤں گی، تم گجرے پہن کر آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی۔ وانیہ نے جلد سے کہا اور قلب اور یارم کو لے کر وہاں سے چلے گئی۔ مرجان نے سرد آبر کا وہ گجرے بھی ہاتھوں میں پہن لیے اور پھر پٹا ایک کندھے پر ڈال کر چادر ہاتھ میں پکڑتی باہر حال میں آ گئی۔ لیکن گاڑی کے جانے کی آواز پر اس کے ماتھے پر بال آ گئے۔ وانی اور لالا مجھے بھول گئے ہیں کیا؟ مرجان نے حیرت سے سوچا اور حال میں موجود فون کی جانب بڑھی تاکہ اماد کو فون کر سکے۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مرجان نے پلٹ کر دیکھا، ہاتھ میں پکڑا ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ بدل چکا تھا، پینٹ شرٹ پہنے، چھوٹے بالوں اور داڑھی کے بغیر چہرے کے ساتھ وہ بالکل ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ مرجان اپنے باجا کو نہ پہچانے؟ وہ تو ہزاروں میں بھی اس کا چہرہ پہچان لیتی۔ باجا! مرجان نے ہلکی سے سرگوشی کی اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ عبداللہ خود بھی جگہ پر جمع بس اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ آج 3 سال کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک دوسرے کو پھر سے دیکھنے کی، ایک ہونے کی چاہت تو ان کے دلوں میں کب سے دبی تھی، لیکن دونوں کو ہی یہ لگا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ زندگی انہیں ایک دونوں کے بغیر کاٹنی ہے، لیکن ہمارے رب کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے ہونا اس بات کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ یہ سچ میں آپ ہیں نا باجا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، آپ لوٹ آیا؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا تو عبداللہ اپنے آنسو پونچھ کر اس کے جانب بڑھنے لگا۔ چھو کر دیکھ لو۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو مرجان کتنی ہی دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتے رہی، پھر اس نے آہستہ سے عبداللہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے سچ میں پا کر مرجان کی بات ہوئی تو اس نے عبداللہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا، سسک سسک کر رونے لگی۔ عبداللہ نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ دل ایک بار پھر سے دھڑکنا شروع ہوا تھا، اسے لگنے لگا تھا وہ بھی زندہ ہے۔ مرجان کتنی دیر اس کی باہوں میں کھڑی روتی رہی تو عبداللہ اسے اپنے قریب محسوس کرتا نہ ماں کے منہ نے اپنے دل میں سکون اتار رہا تھا۔ باجا، یہ سچ ہے، آپ ہیں کہ آپ کبھی جائیں گے تو نہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مرجان نے اس کے گرد اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے کہا تو عبداللہ مسکرا دیا، اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ نہیں مرجان، میں کبھی دور نہیں جاؤں گا تم سے اور اپنے بیٹے سے۔ میں لوٹ آیا ہوں تم دونوں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عبداللہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انگوٹھے سے اس کے آنسو پہنچے۔ آپ نے قلب کو دیکھا، وہ بالکل آپ کے جیسا ہے۔ اس کی بے چینی پر ویرا مسکرا دیا۔ دیکھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، پیار کیا، لیکن وہ ہے کہاں؟ مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ ماد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کیوں؟ مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شاید اس لیے کہ یہ وقت میں تمہارے ساتھ گزار سکوں۔ عبداللہ نے اس کا گال اپنے انگوٹھے سے سہلایا تو مرجان کے گالوں پر سرخی نمایاں ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر عبداللہ کے بالوں کو چھوا جو اب کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ بہت بدل کے ہیں باجا، مرجان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں دل جانا بدل گیا ہوں، پر سر سے پیر تک ایک نیا انسان بن گیا ہوں۔ اب میں وہ ویرا نہیں رہا، عبداللہ بن گیا ہوں، اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ مرجان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مرجان، تمہاری وجہ سے۔ تم نے جو کہا تھا کہ دکھایا، تم نے کہا تھا کہ تمہاری محبت مجھے بدلے گی، مجھ میں موجود نفرت اور برائی کو مٹا کر مجھے سب کو چاہنے پر مجبور کر دے گی۔ اور دیکھو آج ایسا ہی ہوا، بدل دیا تم نے، مجھے مٹا دی، میرے دل میں موجود نفرت اور رنگوں سے بھر دی میری زندگی۔
مرجان اس کی بابا نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کے گلے سے لگی اور ویرا بھی اس سے اپنی باہوں میں لیتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے اپنے دل میں سکون اتارتے رہے تھے، ایک دوسرے کو یہ یقین دلاتے رہے تھے کہ وہ ایک ہیں، اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کی پناہوں میں کھڑے ان دونوں کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مرجان کے خیال کے تحت اسے دوہری، آپ کو بھوک لگا ہوگا، میں کھانا لگاتی۔ مرجان نے کچن کی جانب جانا چاہا لیکن عبداللہ نے واپس اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم میرے پاس ہو، کچھ نہیں چاہیے مجھے اس دنیا میں۔ عبداللہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے، پھر نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما۔ بادشاہ، اب گھر دیکھیے نا، اتنا پیارا گھر دیا ہے عماد لالا نے ہمیں تحفے میں۔ مرجان نے اس کے جذبات پر بند باندھنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن اب وہ اس کے دونوں رخساروں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ عبداللہ نے اس کے ہونٹ کے کونوں کو نرمی سے چوما۔ تو مرجان کا روم کانپ اٹھا۔ تو آپ کو ٹی وی لگا دیتے، بہت مزے کا چیز ہے، بہت کچھ ملتا ہے اس میں سننے میں۔ مرجان نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سننا۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اس کے لپسٹک سے سجے سرخ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ مرجان نے کانپتے ہاتھوں میں اس کا گریبان جکڑا اور اس کی باہوں میں کھڑی اس کی محبت کو محسوس کرتی رہی۔ اچانک ہی عبداللہ سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بادشاہ! عبداللہ نے جانسار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کمرے کی جانب چل دیا جہاں سے اس نے اسے آتے دیکھا تھا۔ بولو جانے۔ بادشاہ، آج تمہیں دیکھنے، تمہیں سننے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے ہی تو میں یہاں ہوں۔ عبداللہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ جو دل سے تمہارے لیے دھڑکتا ہے دل جانا، یہ سانسیں صرف تمہارے لیے چلتی ہیں، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اس کے نم پلکوں پر اپنے ہونٹ کے، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بادشاہ۔ مرجان نے محبت سے کہا تو عبداللہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے جذبات تم سے ذرا الگ ہیں۔ وہ کیسے؟ مرجان نے مسکرا کر پوچھا تو عبداللہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ عبداللہ نے اس کی آنکھوں کو چوم کر کہا تو مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب کی بار عبداللہ نے اس کے گال کو چوما۔ اتنا کہہ کر عبداللہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور مرجان باعث تک اپنی مٹھیوں میں جگہ کر رہ گئی۔ جب عبداللہ اس سے دور ہوا تو مرجان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے یہ سب سنا تھا؟ مجھے لگا آپ سو رہے تھے۔ مرجان نے وہ رات یاد کرتے ہوئے کہا جب وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، جب مرجان نے اس کے سوتے ہوئے اس سے یہ الفاظ کہے تھے، ایسا ہو سکتا تھا ان پلوں کا ایک لمحہ بھی میں ضائع کر سکتا۔ وہ پل میرا سب کچھ تھے، دل دے جانا تو میرا سب کچھ۔ عبداللہ نے محبت سے کہا تو مرجان خود میں ہی سمٹ گئی۔ عبداللہ کی نظروں سے اس کا یہ سمٹتا شرمانا چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس پر سے اس کا دوپٹہ ہٹایا، اس کی گردن میں اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب آپ پھر کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا بادشاہ، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ مرجان نے نم آواز میں کہا۔ عبداللہ نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ کل کا مت سوچو، صرف ان پلوں کو محسوس کرو جب ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ یہ لمحہ سب سے قیمتی ہے دل جانا۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اس کے نازک وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اتنے سالوں کی جدائی کا جنون اور شدت، وہ آہستہ آہستہ اس کے رگوں میں انڈیلنے لگا۔ مرجان کو اپنی فراق کی زپ کھلتی محسوس ہوئی تو زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کی تو عبداللہ سے دور ہونا چاہا۔ بادشاہ جی دل جانا۔ عبداللہ نے بھی اتنی ہی محبت سے اسے پکارا، اس سے دور ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے چوڑے سینے پر نظر پڑتے ہی مرجان نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کی اداؤں پر جانسار ہوتے عبداللہ اپنی شرٹ اتار کر اس پر حاوی ہو گیا۔ گزرتی رات نے ان کے درمیان موجود ہر دوری مٹا دی تھی۔ ان کے صبر کا پھل انہیں دے دیا گیا تھا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مرجان اس کی باہوں میں سمٹی آنکھیں باندھ کے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ مرجان سے دور نہیں ہوا تھا۔ ساری رات اپنی محبتوں اور شدتوں کی آنچ میں اس نے مرجان کو جلایا تھا۔ اب تو فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی اور وہ ابھی بھی اب اسے اپنی آغوش میں بڑے اپنی محبت اس پر لوٹا رہا تھا۔ بادشاہ اب چھوڑیے نہ مجھے، دیکھیے کتنا دیر ہو گیا ہے۔ مرجان نے اسے روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس کی گردن پر سرکتے ہونٹ رکھے اور اس سے دانت اپنی گردن پر گرتے محسوس ہوئے۔ بادشاہ میں تھک گئی ہوں نا۔ مرجان نے محبت سے کہا تو عبداللہ نے اس کی گردن پر چہرہ نکال کر دیکھا۔ اتنے سال میرے بغیر رہ رہی ہو، اب دوری کا سوچنا بھی مت۔
اتنا کہہ کر وہ پھر سے اس کی گدہ پر جھکے اور مرجان بے بسی سے اس کی باہوں میں سمٹنے لگی۔ اسے لگا تھا اب اس کا دل بڑھ جائے گا، لیکن اپنی تشنگی مٹانے کے باوجود جب وہ اسے دور نہیں ہوا تو مرجان نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا۔ چھوڑیے نا، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ مرجان کے اتنے کہنے پر عبداللہ نے فوراً اس کو چھوڑیا تو مرجان نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا اور جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر ایک ہلکا گلابی سوٹ پہنے وہ باہر آئی اور دوپٹے کا حجاب بنا کر جائے نماز بچا کر نماز پڑھنے لگی۔ عبداللہ خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کوئی اس قدر پاکیزہ، اس قدر معصوم کیسے دکھ سکتا تھا جتنی مرجان نماز پڑھتے ہوئے لگ رہی تھی۔ سلام پھیر کر مرجان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نام پلکوں سے کتنی دیر دعا مانگتی تھی، پھر اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ عبداللہ نے مسکرا کر اس کے چہرے معصوم کو دیکھا۔ چلی اب آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ اس نے ہمیں پھر سے ملا دیا، اس گناہ کی دنیا سے دور ایک عزت کی زندگی جینے کا موقع دیا۔ بہت احسان ہے اللہ کے ہم پر، سب کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ مرجان کے بعد عبداللہ کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی۔ اس نے اپنے اعمال سے سب کو راضی کر لیا تھا، سب کے دل جیت کر انہیں خود کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اپنے رب سے تو وہ کبھی معافی نہیں مانگ پایا تھا۔ اس میں ایسا کرنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر مرجان نے محبت سے پوچھا۔ میں کس منہ سے نماز پڑھوں مرجان؟ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں جبکہ میرے گناہ میرے سامنے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی کوئی بخشش نہیں۔ عبداللہ نے پرخوف نگاہوں سے مرجان کی جانب دیکھا۔ جانتی ہو جیل میں قید میں کتنی ہی بار رب سے معافی مانگنے کا سوچا، لیکن کبھی ہمت نہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرے گناہوں کی کوئی معافی نہیں مرجان، کوئی معافی نہیں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور سسک کر رو دیا۔ اس کی اس حالت پر مرجان کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ اس نے عبداللہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ اگر یہ حقیر انسان آپ کو معاف کر کے ایک موقع دے سکتے ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے باچا۔ مرجان نے اس کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا۔ پتہ ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے لگا وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ آپ معافی مانگ کر دو، دیکھیں آپ کے دل کا ہر وسوسہ سارا ہو ختم ہو جائے گا۔ مرجان نے اسے محبت سے سمجھا۔ اس وقت وہ آنسو بہاتا اسے ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ اگر نہیں معاف کیا تو میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گی، ہر نماز میں، ہر دعا میں۔ اس کی محبت ہر عبداللہ نے مسکرا کر اس کے سامنے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ خدا نے تمہیں ایک تحفے کے طور پر دیا ہے مجھے مرجان، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں مجھے گناہ گار کو اس نے تم جیسی فرشتہ صفت دے دی۔ عبداللہ کی بات پر مرجان مسکرا دی، کیونکہ وہ رحمان ہے باچا، آپ اس سے معافی مانگ کر تو دیکھیں میرا رب خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ عبداللہ اسباب میں سر ہلاتا اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سفید شلوار قمیض پہنے واش روم سے باہر آیا۔ وہ مرجان کے بچھائے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں کے پاس لے جانا چاہے، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ خوف سے روم کانپ اٹھا تھا۔ اس کے حالت دیکھ کر مرجان اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے دیکھا۔ رحمان ہے بادشاہ، منکروں تک کو بخش دے، ظالموں کو بخش دے، بھٹکی راہ سے سیدھی راہ پر آنے والوں سے منہ نہیں پھیرتا میرا رب۔ اتنا کہہ کر مرجان اس سے دور ہو گئی۔ اس کی باتوں کے زیر اثر عبداللہ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب وہ سجدے میں جھکا تو بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بہے۔ وہ ایسا سجدہ تھا جس سے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا سکون اسے کبھی نصیب نہیں ہوتا جیسا اس سجدے میں ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے بخشش مانگتے اس کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی اور وہ سسک کر رو دیا۔ مرجان نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو رب کی بارگاہ میں تڑپتے دیکھا اور پھر اسے اس کے رب کے ساتھ تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے رب سے بخشش مانگ کر اس کے دل میں موجود ہر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا تمام احساس گناہ رب کے سامنے بہا کر وہ ایک نیا انسان بن کر کمرے سے باہر نکلے گا۔